بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا تھے جتنے بھی نبی دیگر نبوت ان کی وقتی تھی تھے جتنے بھی نبی دیگر نبوت ان کی وقتی تھی مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبوت کا یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا کرو اپنے لہو سے بھی دہاں ختم نبوت کا مٹا دو زور بازو سے کفر ہر قادیانی کا مٹا دو زور بازو سے کفر ہر قادیانی کا یمامہ سے اٹھا لو ہر ثنا ختم نبوت کا دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا بنا کل کے رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر بنا کل کے رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر ہے جس نے بھی کیا کوئی زیاں ختم نبوت کا انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے کیا جس نے عقیدت سے بیان ختم نبوت کا الہی شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں الہی شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں بنایا جس نے پورا کارواں ختم نبوت کا سنو جتنے بھی یہاں ختم نبوت کے فدائی ہو
سنو جتنے بھی یہاں ختم نبوت کے فدائی ہو، رہے یہ قافلہ ہر دم رواں ختم نبوت کا، دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا، دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا، لگائے نعرہ ہر پیرو جواں ختم نبوت کا، خدا بندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ، خدا بندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ، بنا دے اپنے آصف کو حساں ختم نبوت کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد الانبیاء محبوب کبریا خاتم الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین اور سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہمیں صراط مستقیم کی خوشبو اور مہک کے دوران آج احادیث ختم نبوت کے موضوع پر اس پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا ہے، اور یہ روح ایمان ہے کہ ہم کلمہ اسلام کی روشنی میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ختم نبوت ایمان کا اساسی حصہ ہے۔ ختم نبوت پر پورے دین کا ڈھانچہ قائم ہے۔ ختم نبوت دین متین کے گرد ایک قلعہ ہے۔ پورے دین کی تعلیمات کو محفوظ کرنے والا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے بعد اب کائنات میں کوئی شخص بھی بحیثیت نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے گا کسی لحاظ سے بھی، خواہ وہ کہے میں ذلی ہوں، میں بروزی ہوں، میں غیر تشریعی ہوں، جو بھی وہ کہے، جب وہ نبوت کا مدعی بنے گا تو جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا، اس سے برات لازم ہے اور اس کا رد کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہو جاتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ قطعی عقیدہ، جس میں خاتم النبیین کا معنی زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہونا ہے، اس کو جہاں قرآن مجید برہان رشید میں تفصیل سے بیان کیا گیا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی بکثرت احادیث اس بارے میں موجود ہیں۔ تقریباً 150 احادیث ختم نبوت کے موضوع کو بیان کرتی ہیں، اور بالمعنی ہزاروں ایسے احادیث ہیں جن سے اس عقیدہ کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ہماری آج کی مختصر سی یہ نشست جو ہے، اس میں ہم چند احادیث، اور وہ بھی مختصر تبصرے کے ساتھ، صرف متن حدیث اور اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح کرتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور بالخصوص آج کا یہ احادیث ختم نبوت کا موضوع سنتے وقت اور اس کے بعد یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فحافظها وواها واداها، اے اللہ وہ بندہ خوش رہے کہ جس نے میری حدیث سنی، یاد کر لی، محفوظ کی اور آگے کسی کو سنا دی۔ تو اس نیت سے حدیث کا متن بھی میں پڑھوں گا اور اس کی ٹرانسلیشن بھی ساتھ کروں گا تاکہ سمجھ بھی آئے اور ماحول بھی معطر رہے کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو کبھی ہمارے محبوب علیہ السلام کی مقدس زبان سے صادر ہوئے تھے۔ اس سلسلہ میں پہلی حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال یوں ہے کہ جیسے کسی نے کوئی گھر بنایا ہو، فاحسنہ واجملہ، اور وہ گھر نہایت ہی خوبصورت بنایا، اس میں حسن بھی ہو جمال بھی ہو، احسنہ واجملہ، یعنی کسی نے بنگلہ یا کوٹھی تیار کی اور نہایت خوبصورت انداز سے اس کو تیار کیا، الا موضع لبنہ، باقی کہیں کوئی کمی نہیں ہے لیکن ایک جگہ اس میں اینٹ لگنے والی جگہ خالی ہے، سارا محل خوبصورت ہے، دیکھنے والے جب اس کو دیکھتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں کہ کتنا خوبصورت محل ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الا موضع لبنہ من زاویہ، ایک کونے کے اندر ایک بڑی اہم جگہ خالی پڑی ہے اور اس میں اینٹ موجود نہیں ہے۔ فجعل الناس یطوفون بہ، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ بڑا خوبصورت محل بنا ہے، لوگ آ کے اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یطوفون بہ یعنی دائیں بائیں سے آگے پیچھے سے ہر طرف سے لوگ چاروں طرف سے اس گھر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، اس پہ نگاہ دوڑاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اور یعجبون لہ، بڑا تعجب کرتے ہیں اس کی ہر طرف کو دیکھ کر، ہر پہلو کو دیکھ کر، ہر سمت اور ہر زاویوں کو دیکھ کر لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے، لوگ اس گھر کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ لیکن جب اس کونے پہ آتے ہیں کہ جہاں ابھی جگہ خالی پڑی ہے، کہتے ہیں ہلا وضعت ہذہ اللبنہ، یہاں اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ کاش کہ یہ جگہ بھی پوری ہوتی اور پھر اس محل میں کسی کو انگلی اٹھانے کی کوئی گنجائش نہ ہوتی۔ محل تو بڑا خوبصورت ہے، اس میں حسن بھی ہے جمال بھی ہے، اس میں روب کمال اور دبدبہ اور وقار ہے، بڑا چوبن اور نکھار ہے، مگر ایک جگہ آ کے لوگ رک جاتے ہیں کہ یہاں اتنا خوبصورت محل بنا کے اس جگہ کو خالی کیوں رکھ دیا گیا؟ یہاں بھی اینٹ لگا دی جاتی اور اس کا حسن مکمل ہو جاتا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا اللبنہ، وہ چیز جو اس محل کو مکمل کرنے والی ہے وہ میں ہوں، کہ پہلے نبوت کا کاشانہ تعمیر ہو چکا تھا، لوگ دیکھتے تھے، تعجب کرتے تھے، اس کے حسن و جمال پر رشک کرتے تھے، مگر ایک جگہ آ کے ٹھہر جاتے تھے کہ کاش کہ اس جگہ بھی تعمیر مکمل کر دی جاتی تو یہ بڑا خوبصورت محل ہوتا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جگہ جہاں ان کو کمی محسوس ہوتی تھی کہ یہاں اینٹ لگ جاتی تو یہ مکمل ہوتا، انا اللبنہ، وہ اینٹ جس نے نبوت کے محل کو پورا کیا اور مکمل کیا وہ میں ہی ہوں، وانا خاتم النبیین، اور میں خاتم النبیین ہوں کہ میں نے نبوت کے اس خوبصورت محل کو مکمل فرما دیا ہے۔ اب اس سے یہ بات بھی بڑی واضح ہو گئی، اگرچہ ہر نبی نبوت میں مستقل ہے اور ان کا صرف زمانہ نبوت جو تھا وہ گزرا کہ جب نئے نبی آئے، پہلے نبی جو تھے ان کا زمانہ گزر گیا، صفت نبوت ان کی اب بھی برقرار ہے، لیکن ان میں سے یہ نہیں ہے کہ وہ نبی اب کل عدم ہو چکے ہوں کہ ان کو نبی نہ کہا جائے، وہ بھی نبی ہیں مگر ان کی نبوت کا زمانہ گزر چکا ہے، اور اب ہمیشہ کے لیے جو نبوت کا زمانہ ہے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آئیں گے کہ وہ ہمارے محبوب علیہ السلام کی نبوت کا پرچار کرنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ اب یہاں پر جس وقت وہ سارا ایک بنگلہ اور کاشانہ بنا ہوا ہے، حسن اس میں بہت ہے مگر پھر بھی
ایک جگہ پہ آ کے لوگ رک جاتے ہیں، اور جب ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہو گئی ہے، وہ جگہ بھی بھر گئی ہے، تو پتا چلا کہ آپ نے صرف اپنی نبوت کے لحاظ سے ایک کام مکمل نہیں کیا. آپ کی نبوت وہ نبوت ہے کہ جس نے پہلی ساری نبوتوں کے حسن میں اضافہ بھی کیا ہے، اور وہ کوٹھی اور بنگلہ اور کاشانہ کہ جس میں ہر نبی نبوت میں مستقل ہے، ان میں کوئی نبی جو ہے نبوت کے لحاظ سے غیر مستقل نہیں ہے. ان کی نبوت اپنی اپنی ہے، مگر ان کی نبوت کو بھی ایک رنگ جمال جو عطا فرمایا ہے وہ ہمارے محبوب علیہ السلام کی نبوت نے عطا فرمایا ہے. دوسرے نمبر پر مسلم شریف میں حدیث شریف موجود ہے، اور اس کے راوی بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کی بنیاد پر مجھے تمام انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی. مطلب کیا ہے کہ وہ 6 صرف مجھ میں ہیں، میرے سوا کسی پیغمبر میں نہیں. اب یہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سارے رسول نفس رسالت میں برابر ہیں مگر درجات میں فرق ضرور ہے. اس بنیاد پر ہمارے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرے رب نے مجھے 6 چیزیں ایسی دی، اور یہ 6 آخری حد نہیں، 80 تک ایسے فضائل ہیں کہ جو ہمارے محبوب علیہ السلام میں ہیں اور کسی پیغمبر میں موجود نہیں ہے. تو 6 کا ذکر کرتے ہوئے جو مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے میرے رب ذوالجلال نے گفتگو کا جو انداز دیا ہے وہ بھی تمام انبیاء سے مختلف ہے، یعنی سب سے فضیلت والا ہے. حالانکہ ہر نبی نبوت کی امتیازی شان خطابت ہے کہ انبیاء اپنے وقت کے سب سے بہترین خطیب بھی ہوتے تھے، کیونکہ انہوں نے مجمع کو سمجھانا ہوتا تھا، لوگوں تک بات کو پہنچانا ہوتا تھا. اگر زبان صحیح نہ چلتی ہو اور معافی ضمیر صحیح بیان نہ ہو سکتا ہو تو پھر نبوت کی ڈیوٹی پوری نہیں ہو سکتی. اس واسطے تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے ان کو خالق کائنات نے تکلم اور نطق کی بہترین صلاحیتیں عطا فرما رکھی تھیں. لیکن ان سب میں سے رب ذوالجلال نے جن کو نرالی خطابت عطا فرمائی ہے وہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرمایا میرے رب نے مجھے منفرد انداز گفتگو دیا ہے کہ میں جامع کلمات بولتا ہوں کہ بولوں تو لفظ تھوڑے سے ہوتے ہیں مگر ان کے معنی کا سمندر وہ تلاطم میں ہوتا ہے، اور دور دور تک ان کے معنی کا جو سلسلہ ہے وہ پھیل جاتا ہے. میرے رب نے مجھے تھوڑے وقت میں زیادہ فائدہ پہنچانے والی گفتگو کا طریقہ عطا فرمایا ہے. اس کے ساتھ فرمایا نصرت بالرعب، میری دوسری خصوصیت یہ جو صرف مجھ میں ہے اور کسی میں نہیں کہ اللہ نے میری مدد رعب سے کی ہے کہ مجھے جا کے اپنے دشمنوں کو منوانے کے لیے انہیں مار کے منوانا نہیں پڑتا کہ میری تلوار ان کے گردن تک پہنچے تو پھر ان کو میرا ڈر آئے. فرمایا میرا ڈر اتنا ہے مسیرۃ شہر، 1 مہینہ دور بیٹھا میرا دشمن مجھ سے یوں کانپتا ہے جیسے میری تلوار کے نیچے آ چکا ہو. رب ذوالجلال نے مجھے منفرد روب دیا ہے کہ میرے روب کی دھات بیٹھ گئی ہے اور دور دور تک میرا روب چلتا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے میری مدد روب سے فرما دی ہے. تیسرے نمبر پر وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمْ، اللہ نے میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی. یعنی پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت جو ہے وہ حلال نہیں ہوتا تھا، اس کو اکٹھا کرتے تھے، آگ آتی تھی جلا جاتی تھی، یہ اس کا مصرف تھا. فرمایا میری امت کے لیے غنیمت حلال ہے، جب کافروں سے لڑیں گے جو مال آئے گا تو وہ اس کے باقاعدہ حصے بنا دیے، اتنا بیت المال کا، اتنا فلاں مد کا ہے. فرمایا یہ رب نے مجھے شان دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے غنیمتوں کو حلال فرما دیا ہے. پھر فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے مجھے یہ فضیلت دی جو اور کسی میں نہیں کہ اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا. جہاں بھی میرے کسی امتی کا جی چاہے گا یہ نہیں ہوگا کہ اس پر پابندی ہو کہ تم 1000 میل سفر طے کر کے کسی مسجد میں پہنچو تو پھر تمہارا سجدہ قبول ہوگا. فرمایا ہم نے جب سے قدم رکھا ہے ساری زمین مسجد بن گئی ہے اور پاک ہو گئی ہے اور طہور ہے. طہور کا مطلب یہ صرف پاک ہی نہیں، اگر جس وقت تمہیں پانی نہ ملے اور وضو کرنے کی حاجت ہو یا غسل کی حاجت ہو، فرمایا تم اس پہ ہاتھ مار کے تیمم کرو گے، یہ تمہارے بدن کو پاکی بھی عطا کر دے گی. میرے لیے زمین کو پاک کر دیا گیا. پھر ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے رب نے یہ شان دی ہے کہ میں ساری مخلوق کا محبوب بن کے آیا، سب کا میں نبی ہوں. باقی پیغمبر صرف ایک قوم کے لیے ہوتے تھے اور میں صرف انسانوں کے لیے نہیں
مجھے جمی خلق کا اور مخلوق کا نبی بنا کے بھیجا گیا. آخر میں کیا فرمایا؟ وختم بی النبیون، اللہ نے مجھے یہ بھی منفرد شان دی ہے جو میرے سوا کسی پیغمبر میں نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے. مجھ پر نبوت کا سلسلہ آ کے بند ہو گیا اور خالق کائنات جل جلالہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے. تیسرے نمبر پر یہ حدیث شریف بھی بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے اور اس کے راوی بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس میں اصل میں وہ قیامت کے دن کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ جس وقت لوگ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ہماری سفارش کرو، ہمارے اس وقت مشکلات بڑی ہیں، حشر کی گرمی بڑی ہے، ہمیں کسی طرف کوئی اللہ سے کوئی سہولت لے کر دو، ہماری اللہ کے دربار میں کوئی سفارش کرو. اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا جواب یہ ہوگا اذهبوا الی غیری، کہیں اور جاؤ، کسی اور پیغمبر کا نام لیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، وہاں جاؤ ان کے پاس، وہ تمہاری سفارش کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نہیں میں نہیں کر سکتا، وہ اور دروازہ دکھائیں گے. یہ صورتحال جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث شریف میں بیان کی، فرمایا لوگ سارے بڑے گھبرا چکے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر دروازے سے ان کو واپس موڑا جا چکا ہوگا. ایسے میں جب ان کو اور کوئی سہارا نظر نہیں آئے گا تو سارے اکٹھے میرے دربار میں پہنچ جائیں گے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں. فیقول عیسیٰ، جب چلتے چلتے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، یہ آخری نبی ہیں یعنی سیکنڈ لاسٹ محبوب علیہ السلام سے پہلے، جب ان کے پاس پہنچیں گے تو وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مدد کر دی جائے تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ جو کہیں گے اللہ ان کی بات کو مان لے گا. اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں فیاتون محمد، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ یہاں وہ لفظ محمد جو میں نے اس دن بیان کیا تھا کہ بطور وصف یا کے ساتھ بولنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بولا جا سکتا ہے. اب میدان معاشر میں جو نعرہ لگے گا اور وہ اسی انداز میں آج جن کو یاد ہے اس وقت ان کو اچھی طرح اس کی طرز بھی اور طریقہ بھی یاد رہے گا. اب تصور کرو لوگ پگھل رہے ہیں اور پسینہ بہت زیادہ ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے اور کسی کو کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا. آخر میں جب سہارا نظر آئے گا اس وقت نعرہ کیا ہوگا؟ کہیں گے یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب آپ اللہ کے رسول بھی ہو اور آخری نبی بھی ہو، سارے ہمیں اور کے دروازے پہ بھیجتے رہے ہیں، اب آپ کے بعد تو کوئی اور ہے ہی نہیں، ہم تمہارے پاس آ گئے ہیں، آپ آخری ہیں. اب یہ لوگ ساری امتوں کے اکٹھے ہو کے اس بات کو پہچانے ہوئے ہیں کہ یہ آخری سہارا ہے، آخری در ہے اور یہاں کی بات ضرور مانی جائے گی. اب یہ ختم نبوت والا عقیدہ وہ عقیدہ ہے کہ اس میں دنیا میں ہی نہیں برزخ اور حشر میں جب کسی کا کوئی سہارا نہیں بن رہا ہوگا اس وقت ختم نبوت کا عقیدہ سہارا بنے گا. اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وہ آواز دیں گے، ندا دیں گے، پکاریں گے اور خاتم الانبیاء کہہ کے کہیں گے تو محبوب علیہ السلام فرمائیں گے آنا لہا، میں تو منتظر بیٹھا ہوں کہ کسے میری ضرورت ہے. آنا لہا کہہ کے عاشقوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا. ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے. صراط و میزان حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا. گنہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا. دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا. چوتھے نمبر پر حدیث شریف یہ جامع ترمذی میں موجود ہے، اس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن گفتگو کرتے ہوئے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہے، یعنی میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا، دونوں چیزیں ختم ہو گئی ہیں، مجھ پر دروازہ بند ہو گیا ہے. نبوت اور رسالت کے خاتمے کا جس وقت آپ نے اعلان کیا تو ساتھ یہ الفاظ بولے فلا رسول بعدی ولا نبی، نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا نہ رسول ہوگا. نبوت کا دروازہ بھی بند، رسالت کا دروازہ بھی بند، اور واضح لفظوں میں. اور یہ بالخصوص ان قادیانی شریروں کے لیے یہ الفاظ قابل غور ہے
کہ جو گنجائش نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کہا جاتا ہے، خاتم المرسلین نہیں کہا جاتا، کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو کوئی رسول ہو سکتا ہے. اللہ نے اچھے طریقے سے خاتم النبیین کہہ کر اس بات کو کہ کوئی ایسا امکان اور احتمال ہے ہی نہیں، کیونکہ جو رسول ہوتا ہے وہ نبی ضرور ہوتا ہے. تو جب نبی نہیں ہو سکتا ان کے بعد کوئی تو رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر الفاظ میں بھی کہہ دیا، فرمایا میں اللہ نے دروازہ بند کر دیا، فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا اور میرے بعد کوئی رسول بھی نہیں ہو سکتا. جس وقت آپ نے یہ اعلان کیا تو کچھ لوگوں کو اس میں مشکل محسوس ہوئی. مشکل یہ تھی کہ اب جس وقت نبوت نہیں ہوگی، نئی رسالت نہیں ہوگی، تو ہو سکتا ہے کوئی مسائل ایسے آ جائیں جو ہم سے حل نہ ہو سکیں. نبوت نئی آتی رہے تو پھر عرش سے تازہ پیغام آتا رہتا ہے اور رابطہ رہتا ہے. اب جب نبوت بند ہو گئی تو پھر یہ سلسلہ تو ختم ہو جائے گا. اب آگے محبوب علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر ہمیشہ کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، شاید ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں. کچھ لوگوں کو اس بارے میں تشویش ہوئی. جس وقت ایسی صورتحال سامنے آئی تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن المبشرات، نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے مگر مبشرات کا دروازہ کھلا ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما المبشرات، مبشرات کیا چیز ہے؟ کیا فرماتے ہو نبوت تو بند ہے، مبشرات ان سے تمہیں فیض پہنچتا رہے گا؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رؤیا الرجل المسلم، ایک نیک مسلمان کا خواب، یہ سلسلہ پھر بھی برقرار رہے گا. وہی جزء من اجزاء النبوہ، اور سچا خواب نبوت کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، نبوت کے اجزاء میں سے ایک جزء ہے. لہذا ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہامات کا سلسلہ اولیاء کے لیے ہو سکتا ہے، اور ان کے خواب اولیاء کے لیے، صلحاء کے لیے، اور جو شہداء ہیں اور جو صوفیاء ہیں، ایک سلسلہ عامۃ المومنین کے لیے بھی فرمایا وہ سلسلہ باقی رہے گا مبشرات کی شکل میں. کیونکہ خواب کو بحیثیت شرع حجت تو نہیں بنایا جا سکتا، لیکن جس بندے کو آتا ہے اس کے لحاظ سے اس میں کئی بہتریاں اور اشارات ایسے ہو سکتے ہیں جس سے اس کے کئی مسائل حل ہو جائیں. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں بھی واضح طور پر فرما دیا کہ نبوت اور رسالت بالکل منقطع ہو چکی ہے اور میرے بعد نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے نہ کوئی رسول ہو سکتا ہے. ایسے ہی حدیث نمبر 5، یہ حدیث بھی بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے اور اس کے راوی بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، فرمایا بنی اسرائیل کے پیغمبر سیاست دان تھے. یہ لفظ سیاست عربی کا ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث سے اخذ ہے. ساسا یسوسو سیاستن، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے پیغمبر کرتے تھے. اب اس سے دیکھو کہ کتنا مقدس لفظ تھا جس کو آج کس قدر معاذ اللہ بگڑے ہوئے مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے. آج کہا جاتا ہے یہ بندہ سیاسی نہیں، یہ مذہبی ہے. یعنی سیاست کے لفظ کو ایک گالی بنا دیا گیا اور مذہب سے اس کو جدا کر دیا گیا. حالانکہ سیاست تو پیغمبر کا شعبہ تھا اور پیغمبر کی شان تھی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کرام ان کی سیاست کرتے تھے. سیاست کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کے امور کی دیکھ بھال کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، ان کے مسائل حل کرنا، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا. یہ لفظ سیاست فرمایا یہ انبیاء کا، یہ پیغمبروں کا شعبہ تھا. بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام یہی کام کرتے تھے. یعنی وہ نبی بھی ہوتے تھے، ساتھ اپنی امتوں کے لیے سیاست بھی کرتے تھے. اور یہ وہ مقدس یعنی فریضہ ہے سیاست کا جس کے اگر اصل ماخذ کو دیکھا جائے تو عرش سے لگائی ہوئی وہ ڈیوٹی ہے کہ جس سے بندوں کے لیے مفید بن جاتے ہیں. کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی ایک نبی دنیا سے تشریف لے جاتے تھے تو اللہ ان کی جگہ دوسرے بھیج دیتا تھا اور اس طرح سلسلہ جاری رہا. رشد و ہدایت بھی ہے، لوگوں کی دنیا کی نگرانی بھی ہے، لوگوں کی امور کی تدبیر بھی ہے، سب کچھ. اور کوئی سلسلہ منقطع نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا کہ ایک نبی چلے گئے ہو اور بڑا گیپ پڑ گیا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلسل انبیاء کرام علیہ السلام کو یوں بھیجتا رہا. پہلے گئے ہیں پھر نئے آ گئے ہیں، انہوں نے آ کے ڈیوٹی سنبھال لی ہے. کسی کو نئی شریعت دے دی، کوئی پہلی شریعت کو ہی لوگوں کے اندر رائج کرتے رہے اور اس کے مسائل کو واضح کرتے رہے. لیکن
فرمایا پہلے تو یہ سلسلہ جاری رہا کہ جب ایک نبی جاتے تھے تو پھر نبی آ جاتا تھا، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکے گا۔ پہلے سارا دور جتنا بھی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اس دور میں ایک بات جائز رہی کہ جب ایک نبی گئے تو دوسرے آ گئے، بلکہ بیک وقت کئی نبی زمین پہ موجود رہے، کوئی کسی بستی کا، کوئی کسی ڈویژن کا، کوئی کسی صوبے کا، یوں بھی کام چلتا رہا۔ لیکن فرمایا جب سے میں آ گیا ہوں میرے بعد اب کسی کے آنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ فرمایا سیکون خلفاء، ہاں خلفاء ہوں گے میرے پیچھے، خلیفے ہو سکتے ہیں مگر نبی کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو آخری جملہ ہے اس سے بھی ہم اہل سنت کا جو موقف ہے کہ نبوت کے بعد خلافت ہے، امامت نہیں ہے، وہ بات بھی محبوب علیہ السلام نے واضح فرما دی کہ میں نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ اور خلفاء فرمایا ہر دور کے اندر جو میرے دین کو آگے پہنچائے گا وہ میری خلافت پر متفق ہو چکا ہوگا۔ ایک تو وہ خلافت راشدہ ہے، وہ خلافت راشدہ خاص عنوان ہے، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا اب دعا فرما رہے تھے اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پہ رحم کر۔ تو صحابہ نے پوچھا من خلفاؤ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلفاء کون ہوں گے؟ فرمایا الذین یروون احادیث من بعدی، جو میرے بعد میری حدیث پڑھائیں گے وہ میرے خلفاء ہوں گے، میرا دین پہنچائیں گے، میرے دین کو زندہ رکھیں گے، میرے دین کو پڑھیں گے اور پڑھائیں گے، وہ میرے خلفاء ہوں گے۔ اب اس سے تصور کرو کہ جس بچے کو تم علم دین کے لیے بھیجو گے اور وہ پورا پڑھ جائے گا تو اس کو سیٹ کون سی ملے گی؟ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا قیامت تک اگرچہ وہ کسی مزدور کسان کا فقیر کا بیٹا ہو، جس وقت وہ دین کا ماہر بن جائے گا اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت میسر آ جائے گی۔ تو اس حدیث شریف کے اندر بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ چلتا رہا مگر میں آ گیا ہوں۔ تو مطلب کیا؟ فرمایا اب میری نبوت اور میری سیاست ہے، میری مدنی سیاست ہے اور یہ ہمیشہ برقرار رہے گی۔ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ میرا خلفاء ہے جو میری نبوت کا فیض بھی اور میری سیاست کا فیض بھی آگے جاری کریں گے۔ اور وہ خلافت راشدہ کا دور دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ کس طرح رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اس نے کیسے پوری دنیا کو امن و سکون اور آشتی کے پھول عطا فرمائے ہیں۔ چھٹے نمبر پر یہ حدیث شریف جامع الاحادیث جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 315 پر موجود ہے۔ باقی بھی تمام احادیث کے حوالہ جات ساتھ موجود ہیں، یعنی صفحہ کے لحاظ سے چونکہ انشاءاللہ سارے ہمارے دروس چھپیں گے تو تفسیر سے سارا حوالہ جات ساتھ چھپ جائیں گے۔ چھٹی حدیث اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول المرسلین آدم وآخرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے سارے رسولوں میں سے پہلے رسول حضرت آدم علیہ السلام ہے دنیا پر جلوہ گر ہونے کے لحاظ سے، اور سب سے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس میں بھی واضح طور پر ختم نبوت کی حتمی حیثیت کو بیان کر دیا گیا کہ آپ کی جلوہ گری کے بعد کوئی کسی معنی میں بھی نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ 7ویں نمبر پر یہ حدیث شریف جو ہے یہ بھی بخاری شریف میں ہے، جس میں محمد بن جبیر بن مطعم اپنے باپ جبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، انا محمد و احمد وانا الماہی الذی یمحو اللہ بالکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب۔ فرمایا میرے 5 نام ہیں، یعنی ان ہزاروں ناموں میں سے 5 کو بالخصوص بیان کیا۔ فرمایا میں محمد ہوں، احمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ماہی ہوں، ماہی کہ جس کو بھیج کر اللہ نے کفر کو مٹا دیا ہے، اور میں حاشر ہوں کہ سارے لوگ میرے قدموں پہ اٹھیں گے، یعنی سب سے پہلے میں باہر آؤں گا اپنے روضہ پاک سے اور پھر لوگ اپنی قبروں سے باہر نکل سکیں گے، سب کا حشر میرے قدموں پر ہوگا۔ اور یہ بھی یعنی قیامت کے دن امتیاز ہے کہ جہاں محبوب علیہ السلام کے قدم ہوں گے وہاں اوروں کے سر ہوں گے، سب میرے قدم پر یعنی میرے پیچھے میرے بعد وہ اپنی قبروں سے باہر نکل سکیں گے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں۔ عاقب کی خود وضاحت کی، فرمایا عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ آ سکے، لہذا یہ میرا نام ختم نبوت والا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عاقب بنایا ہے۔
8वें नंबर पर यह हदीस शरीफ सही मुस्लिम में और मिशकात शरीफ में मौजूद है। इसके रावी हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, कहते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा खतबा इहमर्रत ऐनाहु, कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तकरीर फरमाते थे तो आपकी आंखें सुर्ख हो जाती थी। तो ये खुतबे का एक जलाल है महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, कि कभी तो बड़ी नरम शबनमी गुफ्तगू होती थी, लेकिन कभी आंखें सुर्ख हो जाती थी खुतबा देते देते। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकरीर करते करते वह आला सौतहु, और आवाज ऊंची हो जाती थी, यानी उमूमी तौर पर तो धीमी होती थी, लेकिन कभी बड़ी गरजदार और गरजदार लहजे में शेरों की तरह धाड़ते हुए और उससे कहीं अफजल अंदाज में महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा देते थे और तकरीर फरमाते थे। तो ये कहते हैं वश्तद्दा गज़बु, और गुस्सा उसमें बहुत सख्त हो जाता। तो ये हर तकरीर का अपना मौजू होता है, उसके लिहाज से गुस्सा भी है, जलाल भी है, और उसके लिहाज से ये अंदाज भी है। कहते हैं जिस वक्त महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूं तकरीर करते थे हत्ता कन्नहु मुनज़िरु जैशन, लगता था कि मजमे को किसी लश्कर से डरा रहे हैं, कि लश्कर कोई हमला करने आ गया है और लोग गफलत से बैठे हैं और लोग सो रहे हैं, उनको पता नहीं कि दुश्मन सर पे चढ़ आए हैं। अब जरूरत है कि गुस्से से बात की जाए और जरूरत है बुलंद आवाज से बात की जाए। तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये खिताबत का अंदाज जो है ये भी एक मुस्तकिल शोबा है, और हमारे खुतबा के लिए इसमें एक सबक है कि जिस तरह का मौजू हो अंदाज उसी तरह का होना चाहिए। अब कानो मुनज़िरो जैशन, गोया के लश्कर से किसी को डरा रहे हैं कि लोगों तुम्हें नजर नहीं आ रहा, मैं देख आया हूं पहाड़ के पीछे लश्कर पहुंच गया है, जल्दी उठो और बचने की कोशिश करो। अब जो उठेगा वो बच जाएगा और जो कहेगा आ नहीं रहा वैसे ही कर रहे हैं, पर मैं वो बैठा रहेगा, या मारा जाएगा या कैदी बन जाएगा। तो ये मुनज़िर जैश महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तशबीह देकर मतलब क्या है कि फरमाया मैंने पूरी दुनिया में जो इस्लाम के अहकाम बताए हैं ये तुम्हें यूं बचाते हैं जिस तरह के वो डराने वाला लश्कर से बचाता है। अगर उस पर यकीन हो जाए तो कुछ लोग हट जाते हैं, वो बच जाते हैं, और जिनको यकीन नहीं होता वो कहते हैं कि ये डराते ही रहते हैं, वो बैठे रहते हैं और मारे जाते हैं। फरमाया तुम्हारे पीछे जहन्नम लगी हुई है और मैं तुम्हें बचाने आ गया हूं। जो मेरी बात मान लेगा उसको जहन्नम पकड़ नहीं सकेगी, और जो कहेगा कि ये बातें ऐसे ही है फरमाया वो जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुनज़िर जैश की हैसियत में खिताब फरमाते थे। तो हजरत जाबिर कहते हैं ऐसी ही एक दिन तकरीर हो रही थी इतने गुस्से में कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इसी में खत्म नबूवत का मौजू बयान कर दिया। फरमाया बुइस्तु अना वस्सा कहातैन, इस तरह यकनु बैना इस्बैहि अस्सबाबा वल वुस्ता, इन दो उंगलियों को मिला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये वुस्ता है और साथ सुबाबा है, शहादत की उंगली और दरमियान वाली, इन दोनों को मजमे के सामने यूं इकट्ठा करके महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुइस्तु अना वस्सा कहातैन, मुझे और क़यामत को अल्लाह ने यूं मिला के भेजा है। मैं और क़यामत हम आपस में यूं मिले हुए हैं, जिस तरह इन दो उंगलियों में कोई फर्क नहीं, ऐसे मुझ में और क़यामत में कोई फर्क नहीं। यानी क्या कि मेरे और क़यामत के दरमियान कोई और नबी हायर हो जाए और दरमियान में उसकी नबूवत का जमाना आ जाए, नहीं, फरमाया मैं और क़यामत आपस में मिले हुए हैं, मेरी नबूवत के बाद किसी की नबूवत नहीं आ सकती। मैं और क़यामत हम कहातैन, जिस तरह ये दो उंगलियां मिली हुई हैं, इस तरह रब्बे ज़ुल जलाल ने क़यामत यानी दुनिया के खात्मे का जो वक्त है उस वक्त भी मेरी नबूवत का झंडा लहरा रहा होगा और हमेशा के लिए अब मेरी नबूवत होगी। तो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं मिला के क़यामत का कुर्ब भी बयान कर दिया। और हमने देखा बड़े कुंज़ेन लोग जो अपने तय मुफक्किर बने हुए थे और तफहीम नाम की किताबें लिख रहे थे, इस मकाम पर एतराज कर डाला कि कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम तो फरमाते थे कि क़यामत करीब आ गई है और इतनी सदियां गुजर गई हैं, आई नहीं, तो माज़अल्लाह बात गलत साबित होगी। देखो सरकार की गलतियां निकाले और फिर वो दीन के मुसले हो, कैसे हो सकता है? गलती नहीं बनी। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुर्ब क़यामत बयान किया था तो वाज़ेह है, क्यों वो कुर्ब बयान किया इजाफी तौर पर कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अगर देखो तो फिर महबूब अलैहिस्सलाम का जमाना क़यामत के कितना करीब है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे पैगंबर जो हैं उनके जमाने के मुकाबले में हमारे नबी अलैहिस्सलाम का जमाना सबसे अकरब है और किसी पैगंबर का जमाना दरमियान में है ही नहीं। लिहाजा अगर कोई बयान करना चाहेगा तो यही बयान करेगा कि नबूवत और कुर्बे क़यामत में सबसे करीब जिसकी नबूवत है वो यकीनन हमारे नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत है। मोहतरम सामी हजरत, 9वें नंबर पर
حدیث شریف اسی ختم نبوت کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے اور کنز العمال میں ہے. فرمایا انی عند اللہ فی ام الکتاب خاتم النبیین. لوگوں میں اللہ کے پاس لوح محفوظ پر بھی خاتم النبیین ہوں. ام الکتاب کے اندر میں خاتم النبیین ہوں اور میری ختم نبوت ازل سے طے شدہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک میری ختم نبوت ثابت ہے. اور پھر اس کے بعد سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ختم نبوت کو بیان کیا. یہ 10ویں حدیث ہے. اس میں یہ مشکات شریف میں ہے اور شرح السنہ میں ہے. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین. اب یہاں ام الکتاب کا لفظ نہیں, فرمایا میں اللہ کے پاس نبی نہیں آخری نبی لکھا ہوا ہوں. اللہ کے پاس میں آخری نبی لکھا ہوا ہوں, مکتوب ہوں میں, میرا نام لکھا گیا ہے اس انداز میں خاتم النبیین. پھر فرمایا وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدَلٌ فِي طِينَتِهِ. یہ اللہ نے کب لکھا تھا؟ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کا گارا بھی تیار نہیں ہوا تھا, اللہ نے میری ختم نبوت کا بورڈ لگا دیا تھا. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے. نبوت جن کے بارے میں لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ معاذ اللہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے نبی بنا دیا جائے گا اور معاذ اللہ ایک چرواہے کو پکڑ کے نبی بنا دیا گیا. یہ جو تفہیم والے لوگ اس انداز میں انہوں نے شان نبوت پر حملے کیے ہیں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں میں اس وقت نبی نہیں خاتم النبیین تھا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت میرا نام اس وقت لکھا تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی تخلیق کے مراحل سے گزر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت مجھے اپنے پاس خاتم النبیین قرار دے دیا تھا. اور پھر فرمایا سأخبرکم بأول امری. میں تجھے بتاؤں کہ میرا اول امر کیا ہے؟ فرمایا دعوت ابراہیم. میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. وبشارت عیسیٰ. میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. ورؤیا امی التی رأت حین ودعتنی. میں اپنی امی جی کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے وقت ولادت دیکھا تھا. رویا یا دوسرا یہ معنی ہوگا خواب کے علاوہ کہ میں اپنی والدہ صاحبہ کی آنکھوں کا وہ نظارہ ہوں جو انہوں نے نظارہ جاگتے ہوئے دیکھا. کب؟ جب ان کے ہاں میرا میلاد ہو رہا تھا, جب میری والدہ صاحبہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں میں جنم لے رہا تھا. اس وقت جو دیدار تھا کائنات میں ان کے لیے میں وہ دیدار ہوں. وہ کیا تھا؟ کہتے ہیں وقد خرج لہا نور. میری امی جی سے ایک نور کا ظہور ہوا. اپنے بدن کو نور سے تعبیر کیا. خرج لہا نور. امی جی کے پاس ایک نور آیا, امی جی کی گود میں نور ظاہر ہوا. وہ نور کیسا تھا؟ اضاء لہا منہ قصور الشام. کہ اس نور کی وجہ سے میری امی جی کو شام کے محلات نظر آنے لگے. وہ مکہ شریف میں تھی مگر قصور شام ان کو نظر آئے. فرمایا میں وہ نور ہوں. اگر تم میرا پس منظر دیکھنا چاہتے ہو, میری ہسٹری دیکھنا چاہتے ہو, میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں, اور میں اپنی امی جی کا وہ دیدار ہوں, اور میں وہ نور ہوں کہ جب میرا ظہور ہوا تھا میری امی جان بیٹھی مکہ شریف میں تھی مگر ان کو محلات شام کے نظر آ رہے تھے. پھر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت کے سلسلہ میں 11واں فرمان. فرمایا کنت اول الناس فی الخلق وآخرہم فی البعث. یہ بھی کنز العمال میں ہے. فرمایا میں مخلوق جو ہے کنت اول الناس فی الخلق, تخلیق نور کے لحاظ سے میں سب سے پہلے ہوں اور دنیا میں ظہور کے لحاظ سے میں سب سے آخر میں ہوں. کنت اول الناس فی الخلق وآخرہم فی البعث. فرمایا تمام لوگوں میں سے پہلے میں ہوں تخلیق کے لحاظ سے, نور سب سے پہلے میرا بنایا گیا. وآخرہم فی البعث, اور بھیجا سب سے آخر میں, یعنی انبیاء سے ناس سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام ہے لیکن لفظ ناس بولا گیا ہے حدیث میں, تو یہ مطلب ہوا کہ اول بھی میرا ہے آخر بھی میرا ہے. اور وہ هو الاول والآخر جو شان اللہ کی ہے وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بالمعنی عطا کی گئی ہے کہ آپ کا نور مخلوق میں سب سے پہلا مخلوق کا فرد وہ آپ ہیں, اور پھر آپ کے نور نے باقی چیزوں کو نور تقسیم کیا ہے اور آخر میں بھیجا گیا. اس لحاظ سے آپ کی ختم نبوت کا ذکر بھی ہو گیا. پھر 12ویں حدیث شریف جو ہے اس میں واضح لفظ نبیین ہے, کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث. یہ بھی کنز العمال شریف میں ہے.
فرمایا تمام انبیاء کرام میں سے پہلا میں ہوں اور تمام سے آخری بھی میں ہوں. یعنی پہلے کس لحاظ سے کہ نور میرا سب سے پہلے پیدا کیا گیا، اور آخر کس لحاظ سے کہ نبوت کی ڈیوٹی دینے کے لحاظ سے میں سب سے آخر میں آیا ہوں. تو مجھے رب ذوالجلال نے اولیت بھی عطا کی ہے اور مجھے آخریت بھی عطا کی ہے. 13ویں نمبر پر اس حدیث کو ابن ابی عاصم نے السنہ میں روایت کیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا نبی ولا نبی بعدی، میں نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ان مختصر سے الفاظ میں ختم نبوت کی تفصیل فرما دی. 4 نمبر پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بالخصوص معراج کی رات آپ نے مسجد اقصی میں انبیاء کرام کے اجتماع میں تقریر کی تھی. اس میں یہ فرمایا تھا الحمدللہ الذی جعلنی فاتحا و خاتمہ، ساری تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے مجھے فاتح بھی بنایا ہے خاتم بھی بنایا ہے. فاتح کا معنی کھولنے والا اور خاتم کا معنی بند کرنے والا. بظاہر یہ متضاد صفتیں ہیں، کھولنا اور ہے بند کرنا اور ہے. تو فرمایا میں کھولنے والا بھی ہوں بند کرنے والا بھی ہوں. مطلب کیا ہے؟ فرمایا کھولنے والا ہوں جنت کے دروازے کو اور بند کرنے والا ہوں نبوت کے دروازے کو. مجھے میرے رب نے فاتح بھی بنایا ہے خاتم بھی بنایا ہے. تو یہ شان نرالی ہے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی. جو دروازہ کسی سے کھل نہیں پائے گا وہ دروازہ آپ کھولیں گے، اور جو صدیوں سے کھلا رہا تھا آپ کے آنے سے اس کو بند کر دیا گیا. لہذا آپ فاتح بھی ہیں آپ خاتم بھی ہیں. 15ویں حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن دارمی میں یہ حدیث شریف موجود ہے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں انا قائد المرسلین ولا فخر، سارے رسولوں کا لیڈر میں ہوں اور فخر کوئی نہیں. سارے رسولوں کا قائد میں ہوں اور میں فخر نہیں کرتا. وانا خاتم النبیین ولا فخر، اور اللہ نے مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے اور یہ شان بڑی ہے مگر میں فخر نہیں کر رہا، کیونکہ جن کے بعد اور نبی بھیجے گئے تو یہ رہا انہوں نے ڈیوٹی پوری کی ہے مگر کام ابھی باقی ہے، وہ نئے آ کے کریں گے. اور جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے ہیں تو اللہ نے نہ کسی کو بھیج کے اور اعلان کر کے کہ اب کوئی آ ہی نہیں سکتا اس بات کی گواہی دی ہے کہ یہ کام سارا کر کے چلے جا رہے ہیں. اس واسطے یہ شان نرالی تھی. فرمایا رب ذوالجلال نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے بلا فخر، اور اس پر کوئی فخر نہیں. وانا اول شافع، اور قیامت کے دن سب سے پہلے رب جن کی بات مانے گا وہ میں ہوں ولا فخر، اور فخر نہیں کرتا. کیونکہ اس دن اللہ کے جلال کے سامنے جب کوئی بولے گا نہیں، پہلا دروازہ شفاعت کا کھلوانا مشکل ہے، پھر تو چھوٹے چھوٹے شفیع بھی ہوں گے. یہاں تک کہ ناتمام بچہ جو کسی ماں کے ہاں پیدا ہوا تھا، پورے آزاد ہی نہیں بنے ہوئے تھے، وہ اپنے نافے کے ساتھ اپنی امی کو باندھے گا اور جنت میں لے جائے گا. وہاں تک شفاعت پہنچ جائے گی. لیکن پہلے دروازہ کھولنا، خلیل بھی ڈرتے ہیں کلیم بھی ڈرتے ہیں، اللہ سے بولنے کے لیے کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی. اس وقت سب سے پہلے جو سفارش کریں گے سرکار فرماتے ہیں وہ سیٹ بھی میری ہے لیکن میں فخر نہیں کرتا. سید عالم نور مجسم فرماتے ولا مشفع ولا فخر، سب سے پہلے سفارش کرنے کے لحاظ سے بھی میری سیٹ ہے اور سب سے پہلے جن کی بات مانی جائے گی وہ سیٹ بھی میری ہے. میں مشفع ہوں پہلا. اللہ تبارک و تعالی میری سفارش کو قبول فرمائے گا. 16ویں حدیث شریف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ اس مضمون کے لحاظ سے سمجھو کہ جو نبوت کا کام کرنے والا رہ گیا ہو تو پھر کوئی نبی آئے، اور جب کام ہی باقی نہیں رہا تو کوئی کرنے کیا آئے گا، ڈیوٹی کیا کرے گا آ کے. سارا کام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر گئے ہیں. کس انداز میں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، لیس من شیء یقربکم الی الجنہ ویبعدکم من النار الا قد امرتکم بہ. بڑی لذیذ بات ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو بندے کو جنت میں اٹھا کے لے جائے اور جہنم سے بچائے، ہر ایسی شے میرے امت میں نے تمہارے لیے بیان کر دی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں. اگر جنت لے جانے والی 1,00,000 باتیں ہیں تو سرکار فرماتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ ایک کم لاکھ میں نے بیان کی ہے، میں نے پوری لاکھ بیان کی ہے. احسان دیکھو، فرمایا میں نے کوئی کمی نہیں کی، میں نے جو کچھ تجھے چاہیے تھا وہ سب کچھ بیان کیا ہے. میں نے جتنی بھی جنت جانے والی چیزیں تھی اور جہنم سے بچانے والی تھی وہ قد امرتکم بہ، میں نے تمہیں حکم دیا ہے، عمل تمہارا کام ہے. ولیس شیء یقربکم من النار ویبعدکم من الجنہ الا قد نہیتکم عنہ. جن کاموں سے بندہ جہنمی بن سکتا ہے اور جنت سے دور ہو سکتا ہے ان ساری باتوں سے میں نے منع کر دیا. کوئی پیچھے منع کرنے والی نہیں رہی.
لہذا جس وقت بندے کے سارے کام اور تعلیمات مکمل ہو گئی ہیں، اب اگر کوئی آئے گا تو اس کے آنے کا تک کیا بنتا ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارے سلسلے، اگر کروڑوں ہدایات کی ضرورت تھی تو ساری مکمل کر دی ہیں۔ اس واسطے بریلی کے تاجدار کا عشق بولا، کہنے لگے نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا، کہ پہلے پھول کھلے اور پھر بھی کھلتے رہے، کیونکہ سہن چمن میں جو کھلتا تھا وہ اعلان کرتا تھا کہ ابھی وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، اور جب سرکار کھلے ہیں اب سہن چمن میں کسی کے کھلنے کی جگہ ہی باقی نہیں رہی۔ لہذا اس انداز سے عقلی طور پر بھی اس حدیث شریف میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے شعبات کا بیان کرتے ہوئے ایک تو اگر کوئی باوفا امتی ہو تو اس کو احسان جتلایا کہ میں نے تمہارے ساتھ میرا پیار کتنا ہے۔ اب دیکھو بڑا شفیق باپ ہو، بیٹوں کے لیے نصیحتیں کر رہا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 کر لے گا، 50 کر لے گا، 100 کر لے گا، آگے جا کے ختم ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ مشکل کیا ہے گی۔ مشکل کا پتہ ہو تو پھر نصیحت کرے، اس کو 10 مشکلوں کا پتہ ہے، 15 کا پتہ ہے، وہ جو 100 اس کے مرنے کے بعد آنے والی ہے اس کا اس کو خواب و خیال بھی نہیں۔ مگر یہ وہ پیغمبر ہیں قیامت تک کی حالات میں جس چیز نے جنم لینا ہے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، اس واسطے انہوں نے اس انداز میں ہر مشکل کا حل بیان کیا ہے کہ قیامت تک کبھی امتی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ پیغمبر چلے گئے ہمیں بتا کے نہیں گئے اور مشکل ہمارے سامنے آ گئی۔ سرکار نے فرمایا ہم نے ساری مشکلیں پہلے حل فرما دی ہیں۔ یہ حدیث شریف بہقی نے شعب ایمان میں روایت کی ہے اور اس کو مشکات شریف میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ 17ویں نمبر پر حدیث شریف جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یہ بھی بخاری شریف میں ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس بندے سے بہتری کا ارادہ کرے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ یعنی دین کی سمجھ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے اور خاص بندوں کو دیتا ہے۔ دین سمجھنا، اس کے لیے بیٹھنا آنا، یہ کوئی معمولی سا انتخاب نہیں، اللہ کا انتخاب ہے، اور اللہ جس کو نوازنا چاہے اس کو اپنے دین کی سمجھ کے لیے چن لیتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا وَأَنَا قاسم، دین کی سمجھ چیز بڑی ہے مگر ملے گی کہاں؟ فرمایا تقسیم میں کرتا ہوں۔ وَأَنَا قاسم وَاللَّهُ يُؤْتِي، عطا رب کرتا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں۔ اب وہ طبقہ جو کہے کہ ہمیں نبی کے دروازے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ لیں گے، تو اللہ فرماتا ہے ہم سب کچھ کوٹا نبی کے ہاتھ سے تقسیم کروائیں گے۔ اب وہاں لفظ ہوں گے، معنی کی حکمت نہیں ہوگی، وہاں علم اندھیرا بن جائے گا، علم سے پردے آ جائیں گے، ان سے جاہل اچھا ہوگا کہ جو جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا بڑا گستاخ بن جائے گا، کیونکہ جو علم بٹتا ہے سرکار کی دہلیز سے، اور جہاں جانا جن کے نزدیک شرک بن جائے گا ان کو ملے گا کیسے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا قاسم مطلقاً، علم ہو یا رزق ہو یا عزت ہو یا بیٹے ہو، فرمایا دیتا اللہ ہے، تقسیم میں کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف ہے۔ فرمایا ولن تزال هذه الامه قائمه على امر اللہ۔ اب دیکھو کتنا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اعتماد تھا۔ فرمایا قیامت آ جائے گی میری امت کی بڑی جماعت حق کے رستے سے ڈول نہیں سکے گی، حق پر موجود رہے گی، لا یضرهم من خالفهم، ان کی مخالفت کرنے والے ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے، لا یضرهم من خالفهم، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اب اس نقصان کا مطلب کیا ہے کہ وہ حوصلہ ہار کے گھر بیٹھ جائیں، ویسے شہادتیں بھی ہو جائیں گی۔ نقصان اس لحاظ سے تو ہوگا، مال لٹ سکتا ہے، جان جا سکتی ہے، مگر فرمان میرا امت کا وہ طبقہ جو حق پر ہے ان کے خلاف باطل پرست جو بھی کر لے، میری امت ڈرپوک بن کے گھر نہیں بیٹھے گی، وہ پھر بھی میرے دین کا جھنڈا اٹھا کے نکلے گی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے یہ دل لگی نہیں۔ یہ انداز تو ضرور امت میں موجود رہے گا، ان کو قربانیاں دینی پڑے گی، مگر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمت نہیں ہاریں گے، حوصلے ان کے بلند رہیں گے۔ ایک ایک جلسے میں اگر ان کو 70 شہادتوں کے گلدستے پیش کرنے پڑے، پھر بھی پیش کر کے یہ میلاد کی بزم ضرور سجائیں گے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے ان کی مخالفت کرنے والے ان کی حوصلوں کو فتح نہیں کر سکیں گے، ان کو کبھی بھی اس طرح کا وہ نقصان نہیں دے سکتے۔ کب تک؟ حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ اب اس حدیث شریف میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے بعد
کسی بگوڑے کی امت کا تصور ہی ختم کر دیا. فرمایا میرے غلاموں کی قیامت تک یہ دنیا ہے, میرے غلاموں کی قیامت تک تاریخ ہے, میرے غلاموں کا قیامت تک کا دور ہے, میرے غلاموں کا قیامت تک کا زمانہ ہے. ختم نبوت والے قیامت تک باقی رہیں گے. لہذا اگر اور کسی نبی کا کوئی تصور ہوتا تو نبی کی پھر امت نہیں ہوتی ہے. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی نفی کر کے قیامت تک کے لیے یہ واضح کر دیا کہ میں آخری نبی ہوں, میری امت آخری امت ہے. 18ویں نمبر پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان میں ہمیں اپنے ساتھ شامل کر کے فرمایا نحن الاخرون السابقون. نحن ہم کون, اپنی بات ہوتی صرف آنا کہتے, نحن جمع متکلم کا صیغہ ہے. ہم کون ہیں؟ الاخرون السابقون. فرما ہم, میں اور میری امت, ہم دنیا میں آخر میں آئے ہیں مگر سب سے آگے نکل گئے ہیں. آخرون السابقون, ہم ایڈوانس ہیں. امریکہ کے پاس کوئی ترقی نہیں. ہمیں ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نحن الاخرون السابقون. صدیوں سے لوگ روزہ رکھ رہے تھے مگر جب سے ہم نے روزہ رکھا تو پہلا نمبر روزے میں ہمارا ہے. مدت ہو گئی تھی قومیں امتیں نمازیں پڑھتی تھیں لیکن جب ہماری امت آ گئی تو پہلا نمبر ہمارا ہے. لوگ جہاد کرتے تھے, حج کرتے تھے مگر جب اس امت نے کیا تو وہ پیچھے رہ گئے. اور سابقون کا سب سے بڑا مطلب یہ ہے کہ جنت کے سامنے ساری امتیں ویٹنگ لسٹ میں لگی ہوئی ہوں گی, سب سے پہلے جنت میں یہ امت داخل ہو جائے گی. آخرون السابقون, ہم آخری ہیں اور سبقت کرنے والے ہیں. اور آخری میں ختم نبوت کو بھی بیان کر دیا اور ختم نبوت کی عظمت کو بھی بیان کر دیا. 19ویں حدیث سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ بعثنی لتمام مکارم الاخلاق. مشکاۃ شریف میں ہے فرمایا میرے رب نے مجھے مکمل کرنے کے لیے بھیجا کہ میں اخلاق کے سبق مکمل کرنے آیا ہوں. یہ پہلے کسی نبی نے نہیں کہا کیونکہ وہ مکمل کرنے نہیں آئے تھے, وہ اپنی ڈیوٹی دینے آئے, وہ پوری کی, انہوں نے کوئی کمی نہیں کی. لیکن انسانیت کو جو کچھ چاہیے تھا وہ روزانہ ایک انسانی شعور بدلتا جا رہا تھا, پختہ ہوتا جا رہا تھا اور اس کی ضرورتیں بڑی بڑھتی جا رہی تھی. لہذا یہ ضرورت پوری ہو سکتی تھی جامع دین کے اندر. تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ میں سب کچھ مکمل کر کے جانے والا ہوں. لہذا جب آپ نے اخلاق حمیدہ, سیرت و کردار اور نظام زندگی اور بندگی کا ہر مسئلہ بیان کر دیا ہے اور مکمل کر دیا ہے تو کسی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی. فرمایا ہم نے قیامت کے لیے کار نبوت کو مکمل کر دیا ہے. ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان 20ویں احادیث. حضرت زید بن خارجہ ایک صحابی کا نام ہے اور یہ ختم نبوت کی شان ہے. جب تک زندہ ہے تو زندہ بھی نعرہ لگاتے ہیں اور اگر فوت ہونے کے بعد کسی نے کلام کیا ہے تو اس نے بھی ختم نبوت کا نعرہ لگایا ہے. یہ حدیث شریف موجم کبیر طبرانی میں موجود ہے. حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے, یمشی, وہ فی باز طرق المدینہ تھے, مدینہ شریف میں کسی گلی میں جا رہے تھے. فخر میتا, چلتے چلتے دورہ پڑا, زور اثر کے درمیان کا ٹائم تھا تو فوت ہو گئے. جب فوت ہوئے ان کو اٹھا کے گھر پہنچایا گیا, اوپر چادریں دے دی گئی. جب مغرب اور عشاء کا وقت ہوا, اب زور کے ٹائم فوت ہوئے تھے, مغرب اور عشاء کا جب ٹائم ہوا اجتمع نسوۃ من الانصار یصرخن له, انصار کی عورتیں اکٹھی ہو گئی اور وہ چیخ چلا رہی تھی کہ اتنا اچانک یہ مرگ ہو گئی ہے. جس وقت وہ چیخنے لگی تو حضرت زید بن خارجہ بولنے لگے, جو زہر کے ٹائم فوت ہوئے تھے. حضرت زید بن خارجہ جو ہیں انہوں نے سامعوا صوتا من تحت الکساء, لوگ جتنے بھی اکٹھے تھے ان کو چادر کے نیچے سے آواز آئی کہ زید بن خارجہ بول رہے ہیں. تو کیا ہوا, جس وقت انہوں نے یہ دیکھا تو آواز یہ تھی انصتو, خاموش ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ, یہ آواز آ رہی تھی. 2 مرتبہ انہوں نے کہا. فحسروا عن وجهه, چادر کو پیچھے ہٹایا گیا تو دیکھا کہ حضرت زید بن خارجہ گفتگو کر رہے ہیں. وہ جو زور کے ٹائم فوت ہوئے تھے اور مغرب اور عشاء کے درمیان انہوں نے گفتگو شروع کر دی. اور سند سے یہ بات حدیث کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں. جس وقت وہ بولے تو کیا بول تھا ان کا, فوت ہونے کے بعد جو بولے, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. وہ کیا بولے, کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النبی الام خاتم النبیین, کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی امی ہیں وہ خاتم النبیین ہیں. وکان ذالک فی کتاب الاول, یہ پہلی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے.
اب فوت ہونے کے بعد بھی اگر کسی نے گفتگو کی ہے اور لوگوں نے سنی ہے تو اس گفتگو کے اندر بھی ختم نبوت کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ محتشم سامع حضرات، اب یہاں پر جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہم دیکھیں تو 21ویں نمبر پر ایک حدیث شریف ہے، وہ بھی معجم کبیر میں موجود ہے، جس کے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ایھا الناس، لوگو انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ولا امت بعدکم، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ لفظ کتنے حسین ہیں، پر میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہذا میں جو تمہیں دے رہا ہوں اس پہ قائم رہو اور دین پر پوری طرح تم پختہ رہو، نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، میں نے تمہیں جامع دین دے دیا ہے۔ اب کسی نئے نبی کے آنے پر جو امتحان ہوتا ہے اسے تم کسی طرح بھی تمہیں اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے اور تمہیں آخری امت بنایا ہے۔ 22ویں حدیث شریف، حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں تاجر تھا، شام گیا تو میں نے وہاں پر ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، مجھے وہاں ایک شخص ملا جو آسمانی کتابوں کا ماہر تھا، تو اس نے مجھ سے پوچھا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان طرفتہ جو نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے ہیں کیا تم ان کی صورت کو پہچانتے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں میں نے کہا پہچانتا ہوں۔ فادخلنی بیتن فیہ صور، اس نے مجھے ایک گھر میں داخل کیا جس میں کئی تصویریں تھیں اور وہ تصویریں انبیاء کرام کی تھیں۔ کہتے ہیں میں جب گیا تو اس نے پوچھا کہ بتاؤ ان میں سے کون ہے جن کا تم نے کلمہ پڑھا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں میں بھی سوچ رہا تھا کہ ایک اور بندہ آ گیا، وہ ایک اور تصویروں کی جگہ پہ مجھے لے گیا۔ جب میں وہاں پہ داخل ہوا تو میں نے ایک لمبی لائن دیکھی انبیاء کرام علیہ السلام کی، ہر نبی جو ہے ان کا انداز تصویر کا جدا ہے، مگر ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تصویر تھی اس کا ایک انداز جدا ہے۔ وہ کیسا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ القائم علی عاقبہ، باقی کسی کی ایڑی کے پیچھے کوئی امتی نہیں کھڑا ہوا، ہر کے پیچھے ایک نبی کھڑا ہے، اور جو ہمارے نبی علیہ السلام جہاں تشریف فرما ہے آپ کے پیچھے ایک امتی کھڑا ہے۔ تو میں نے کہا یہ انداز کیا ہے باقی سب سے جدا؟ تو انہوں نے کہا باقی سب کے بعد نبی آئیں گے تو نبیوں کی تصویر ہے، اور ان کے بعد نبی نہیں آئیں گے، یہ جو ایڑی کے پیچھے یہ صدیق اکبر ہے، ان کے بعد خلافت ہوگی، نبوت نہیں ہوگی۔ تو یہ ختم نبوت کا انداز ان کتابوں کے اندر بھی موجود تھا۔ ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان اور آپ کے بارے میں وہ تفصیلی ذکر جو حضرت کعب احبار نے جس کو بیان کیا ہے، ابو نعیم نے حلیہ کے اندر اس کو روایت کیا ہے، اور در منصور میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ 23ویں حدیث ہے، ابھی ٹائم ختم ہو رہا ہے ورنہ سلسلہ آگے بڑھ جاتا، تو یہ ایک سبق کے لیے انشاءاللہ کافی ہے۔ کہتے ہیں حضرت کعب کہ میرے ابا جی وہ میرے زمانے کے لوگوں میں سب سے بڑے عالم تھے۔ کعب احبار یہودیوں کے احبار میں سے بہت بڑی شخصیت ہے، پڑھی لکھی، کعب ان کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا وہ سب کچھ میرے ابا جی کو اس وقت کے لوگوں میں زیادہ آتا تھا، اتنے ماہر تھے، اور ان کا یہ انداز تھا کہ انہیں جو کچھ آتا تھا انہوں نے مجھ سے چھپا کے نہیں رکھا، مجھے پڑھایا۔ مگر جب وقت وصال آیا تو میرے ابا جی نے مجھے کہا اے کعب میں نے ہر چیز تجھے بتائی ہے تو اس سے چھپائی نہیں، مگر 2 ورقے میرے پاس ایسے ہیں میں نے آج تک تجھے ان کا علم نہیں دیا اور ان کا دینا بھی نہیں چاہتا، اور ان کے بارے میں تجھ سے عہد لینا چاہتا ہوں کہ میں وہ خط سیل کر رہا ہوں، تم نے میرے ہوتے ہوئے پڑھنا نہیں، کھولنا نہیں کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ وہ 2 ورق تھے۔ یہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس خط کے اندر نبی یبعث قد اذل زمانہ، ایک نبی کا ذکر ہے کہ جن کا زمانہ قریب آ گیا، وہ ظہور پذیر ہوں گے، اور فکرہت ان اخبر بذالک فلا آمن علیک، میں نے یہ ناپسند کیا کہ تجھے بتا دوں کیونکہ مجھے تمہارے بارے میں خطرہ ہے کہ ایسی خبر تم سے لیک ہو جائے گی اور اللہ کی حکمت کے تقاضے پھر ان میں مداخلت ہو جائے گی، اس واسطے میں یہ خط بند کر رہا ہوں اور فلاں دیوار کے اندر میں رکھ رہا ہوں، اور تیجنت ہوں میں نے اوپر مٹی لگا دی ہے اور لیپ کر دیا ہے، یہ اسی طرح ہی باقی رہے گا۔ یہ کہتے ہیں جس وقت میرے ابا جی کا وصال ہو گیا تو مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا انتظار تھا وہ خط کھولنے کا تھا کہ خط کھول لوں تو اسے لکھا اس میں کیا ہے، اس میں کیا چیز موجود ہے۔ کہتے ہیں میں نے جس وقت خط کھولا فتحت القوہ، وہ جو محراب آلہ بنا ہوتا ہے دیوار میں وہ میں نے توڑا، کھولا،
استخرجت الورقتین، دونوں ورقے میں نے نکال لیے تو میں نے ان کو پڑھنا شروع کر دیا. تو میں نے دیکھا کیا لکھا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین لا نبی بعدہ. یہ اس خط میں لکھا تھا جو اس وقت کے سب سے بڑے عالم نے جس کو سر بمہر کیا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے پہلے اس کو یوں بند کر دیا تھا. اس میں یہ لکھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین لا نبی بعدہ، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. ان کا تعارف کیا ہے، مولدہ بمکہ، ان کی ولادت مکہ شریف میں ہوگی، وہ مہاجرہ بطیبہ، ہجرت کر کے طیبہ میں جائیں گے، اور لا فظ ولا غلیظ، ان کا مزاج سخت نہیں ہوگا اور تند خو نہیں ہوں گے، ولا سخاب فی الاسواق، اور بازاروں میں اونچی اونچی آوازوں سے بولنے والے نہیں ہوں گے. اور ان کی کیا حالت ہے، ولا یجزی بالسیئۃ الحسنہ، اگر ان سے کوئی برا سلوک بھی کرے گا وہ اس سے اچھا سلوک فرمائیں گے. اور ان کی سیرت کیا ہوگی، یعفو و یصفح، لوگوں کو معاف کر دیا کریں گے. اور پھر امت الحمادون، ان کی امت کو حمادون کہا جائے گا. کیا مطلب ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں گے وہ رب سے شکوے نہیں کریں گے، خوشی ہوگی پھر بھی تعریف کریں گے، غمی ہوگی پھر بھی رب کی تعریف کریں گے. اور پھر وہ کیسے پیغمبر ہیں، وہ خط میں لکھا ہے تزلل السنتہم بالتکبیر، ان کی زبانیں ہر وقت تسبیح و تحلیل میں مصروف رہیں گی. اور وہ نبی ایسے ہیں کہ وہ جس کو پناہ دے دیں گے اللہ ان کی مدد فرمائے گا اور پناہ کے معاملے جو پورے ہو جائیں گے. یکسلون فروجہم، وہ امت ایسی ہوگی کہ استنجا کرنے والی ہوگی، وہ پاک امت ہوگی. ویعتذرون علی اوساطہم، اپنے کمر پر وہ تہبند یا شلوار باندھیں گے، ان نہ اوپر نہ نیچے، یعنی سینٹر میں پیٹ کے اوپر ناف کے ساتھ وہ اپنی کپڑے جو ہیں وہ ان کو باندھ دیں گے. اناجیلہم فی صدورہم، ان کے قرآن ان کے سینوں میں ہوں گے، یعنی یہ ان کے حافظ ہوں گے، بچہ بچہ ان میں حافظ بن جائے گا اور قرآن ان کے سینوں میں موجود ہوگا. اور پھر وَتَرَاهُمْ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ بَنِي الْأُمَّ، وہ اگرچہ مشرق و مغرب تک پھیلے ہوں گے کروڑوں کی تعداد میں، مگر وہ آپس میں یوں ہوں گے جیسے ایک ماں کے بیٹے ہوتے ہیں، ایک ماں کے بیٹوں کی طرح. وَهُمْ أَوَّلُ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ وہ ہیں جو قیامت کے دن پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اب دیکھو کس شان سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ختم نبوت کا اور امت کی عظمت کا تذکرہ کیا. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں ان فرمودات کو یاد کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ تبارک و تعالی کل اہم موضوع ہے سماجی خدمت کا اسلامی فلسفہ. وقت پہ تشریف لائیں تاکہ آپ اس کو پوری طرح سماعت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہے ختم نبوت کا نعرہ لگانا چاہیے یا نہیں؟ تو ختم نبوت جب دین کی روح ہے تو اس کا نعرہ ضرور لگانا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نعرہ وہ لگانا چاہیے جو ختم نبوت کا نعرہ ہو، چونکہ اصل جو ہے وہ تو ختم نبوت صفت ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کی. تو کچھ لوگ کہتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. جن کا تاج و تخت زندہ ہو وہ خود کیوں زندہ نہیں؟ اس واسطے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، یہ ختم نبوت کا نعرہ ہے اور اسی انداز میں لگانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت سب سے زیادہ ہے. ان کی نبوت کے دور میں دین مکمل ہوا، لیکن آپ دنیا سے تشریف لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے. کیا دین متین کسی چیز کی ضرورت اس میں باقی رکھی گئی ہے؟ تو یہ میں پہلے ضمناً بیان کر چکا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت تشریف لائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو شعبہ ہے تبلیغ کا، اس کو آگے بڑھائیں گے، یہاں تک کہ جس وقت جماعت کا وقت ہوگا اور وہ دمشق میں جب اکٹھے ہو جائیں گے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے امام مہدی کہیں گے کہ آپ جماعت کراؤ، تو وہ کہیں گے امامکم منکم، کہ امام تم میں سے ہوگا، میں تمہارے اندر امامت کرنے نہیں آیا. تو لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس امت کے ایک امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. وہ اپنی نبوت کا زمانہ لے کر نہیں آئیں گے، نبوت کی تبلیغ کرنے نہیں آئیں گے، ان کی نبوت کا زمانہ گزر چکا ہے. اب اگرچہ وہ آئیں گے تو ہیں نبی، مگر بحثیت نبی قوم کی طرف نہیں آئیں گے.
وہ نبی علیہ السلام کی نبوت کا جو حصہ ہے باقی رہتا ہوا، یعنی جو اس وقت کے احکام ہیں وہ ظاہر کریں گے، اور سرکار کی لگائی ڈیوٹی کے مطابق کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ آئیں گے اور جزیہ اٹھا دیں گے، یعنی پھر دو ہی باتیں ہیں، یا تلوار یا اسلام، یا پھر سر قلم یا پھر دین قبول کرو۔ جزیہ اس وقت نہیں قبول کیا جائے گا۔ اب جزیہ کا قبول کرنے کا حکم ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں ذمہ بن جاتا ہوں، تمہاری بات مانوں گا، قانون تمہارا مانوں گا، مجھے رہنے دو، تو اس وقت اس کے لیے اجازت ہے، مگر اس وقت یہ اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کوئی تیسری شریعت کا حکم نہیں ہوگا، مستقبلی شریعت کا حکم ہوگا، کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود معین کر کے گئے ہیں کہ وہ میری شریعت کے شعبے کو اس وقت رائج فرمائیں گے۔ بعض لوگ قادیانیوں کے چکر میں لالچ میں آ کر ان کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں قادیانی ہوں، یا وعدہ کر بیٹھتے ہیں، تو یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں یہ کہہ دوں قادیانی ہوں اور پھر میں بچا بھی رہوں گا، تو اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آخر یہ بندہ مومن بنتا ہے تو اسی زبان کے کہنے سے بنتا ہے، تو اگر اس کے کہنے سے وہ مومن بن جاتا ہے تو اس سے انکار کرے تو پھر کافر بھی بن جاتا ہے۔ مومن بننے کے لیے اگر صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا ایک کافر نے پڑھا تو اس کلمے نے اس کو مومن بنا دیا، تو پھر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کافر بننے کے لیے بڑے کوئی چکر پیش آئیں گے تو پھر مجھے دھکیل کے کافر بنائے گا، نہیں، ایک بار جس وقت اس نے ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دیا، قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا انکار کر دیا، ضروریات دین میں سے ایک چیز کا انکار کر دیا، تو وہ کافر ہو جائے گا، اس کے کروڑوں سجدے برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ ختم نبوت تو دین کی اصل ہے، لہذا جس وقت وہ کہے گا کہ میں قادیانی ہوں معاذ اللہ، تو اس نے دین کی روح کا انکار کیا ہے۔ لہذا خواہ انکار زبان سے کرے یا کسی فارم پہ دستخط کر کے کرے، کسی کے لیے بھی، کسی مقصد کے لیے بھی جب وہ کرے گا اس کو دنیا مل سکتی ہے، اس کو جنت نہیں مل سکتی، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور کبھی بھی کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مومن کی شان ہے کہ وہ چند چکوں کے پیسے ایمان فروخت کر دے۔ مومن تو وہ ہے کہ وہ کانٹوں میں زندگی بسر کر سکتا ہے مگر کبھی بھی اپنے ایمان پہ سودا بازی نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں کہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں یا آپ آخری نبی ہیں، یہ 22ویں پارے کی آیت میں نے پڑھی ہے، اور اس سے پہلے 30 آیات، ہمارا جو پچھلے سال کا پروگرام ہوا آیات ختم نبوت، اس میں 30 آیات ہم نے پیش کی تھی ختم نبوت کے بارے میں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ تو یہ خالق کائنات جل جلالہ نے خود محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شان کو بیان کیا ہے۔ امام مہدی کے ظہور کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ضرور ہوگا، لیکن وہ جو تصور ہے کہ وہ سامرا کی غار میں داخل ہو گئے تھے اور وہاں سے جو ایک باقاعدہ ایک فرقے نے مذہب بنایا ہوا ہے، میں نے سامرا کی وہ جگہ دیکھی ہے، وہ غار بھی دیکھا ہے چھوٹا سا، اس غار کا منہ یہ نہیں بتاتا کہ یہاں امام مہدی داخل ہو گئے ہیں، اور نہ ہی یہ شریعت و طریقت اور دین کا کوئی حصہ ہے، وہ بالکل ایک لغو بات ہے، لیکن یہ ہمارا ایمان ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ان کو اپنے اہل بیت کا فرد قرار دیا ہے، ان کی نعت لمبی بیان کی ہے، ان کا نام اپنے نام پر بیان کیا ہے، تو یہ 3 بڑی شناخت ہیں اس کے لیے، اور اس کے بعد باقی اوصاف کو بیان کیا۔ میرا پورا مضمون اس سلسلے میں چھپا ہوا ہے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، وہ ان کے صفات، کمالات اور آنے کی تمام احادیث اس میں درجن سے زائد میں نے ذکر کی ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، اور سوالات کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، یہ تفصیلاً کسی کا ایک پرچہ ہے سوالات کا، اس شخص نے گفتگو کرنی ہو تو یہ پورا پرچہ اس وقت پڑھنے کا ٹائم نہیں، عصر کے بعد آ سکتا ہے، تاکہ مجھ سے اگر اس نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو پوچھ لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قادیانی کا بیج بونے والوں کو بے نقاب کریں، یہ سب کو پتا ہے کہ قادیانیت کا بیج کس نے بویا تھا، وہی لوگ جنہوں نے ختم نبوت کا اجماعی جو معنی تھا اس کا انکار کیا، تو انہوں نے قادیانیت کا دروازہ کھولا۔ ختم نبوت کا اجماعی معنی کیا ہے؟ ختم نبوت کا بچے کو پتا ہے کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد زمانے کے لحاظ سے کوئی بندہ نبی نہیں ہو سکتا۔ ختم نبوت زمانی، یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے، لیکن اس عقیدے میں ایک شخص نے گڑبڑ کی اور پھر پورا ایک طبقہ اس کے پیچھے لگ گیا۔ تحذیر الناس قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند کی کتاب ہے، اس نے ختم نبوت کا معنی بگاڑا۔ اس نے کہا کہ ختم نبوت کا معنی آخری نبی نہیں ہے، اصلی نبی ہے۔ اصلی نبی کا مطلب کیا؟ کہتا ہے آخری نبی ہونا کوئی کمال نہیں، اصلی نبی ہونا کمال ہے۔ تو اصلی نبی کا معنی کرتے ہوئے کہتا ہے اگر بطور فرض آج کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نبی ہوں اور یہ کہے کہ اصلی نہیں ہوں، میں نبی علیہ السلام کا سایہ ہوں،
تو کہتا ہے سرکار کے ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جب اس نے لکھا تو یہ ہے دروازہ کھولنا قادیانیت کا، جس میں اگر آج وہ اس کے 1000 کفارے بھی ادا کریں مگر پھر بھی ان کی کتابوں میں ابھی بھی لکھا ہوا ہے، ابھی بھی اس کو شائع کرتے ہیں اور ابھی بھی اس بات پہ قائم ہے کہ اس نے جو لکھا تھا صحیح لکھا تھا. تو یہ ختم نبوت کے خلاف سب سے بڑا جرم تھا کہ وہ امت کا مذہب جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک ہر مومن کا مذہب ہے کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہوتا ہے آخری نبی زمانے کے لحاظ سے، اصلی نبی اس کا معنی نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے اگر ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کی اصل ہیں اور پوری کائنات ان کے گرد گھومتی ہے، لیکن خاتم النبیین کا معنی وہی کرنا پڑے گا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا ہے. اور یمامہ کی جنگ میں صحابہ نے سارے غزوات کے مقابلے میں بڑی شہادتیں دیکھ کر اس معنی کو حفاظت دی ہے. احد، تبوک اور خندق اور حنین اور بدر، سارے غزوات کے شہیدوں کو اکٹھا کر لیں تو اتنے نہیں بنتے جتنے ختم نبوت کی جنگ کے شہید ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یمامہ میں جو جنگ ہوئی تھی مسیلمہ کذاب کے خلاف، اس اکیلی جنگ کے شہید ساری جنگوں سے زیادہ ہیں. تو وہ ختم نبوت کے اس معنی کے لیے تھی کہ یہ آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کسی لحاظ سے بھی کوئی نبی نہیں ہو سکتا. لہذا یہ فتنہ کا منہ کھولنے والے لوگ ہیں اور ان کو اپنے اس کام پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے. ختم نبوت کے متعلق واضح فرمائے کہ قادیانیوں سے تعلق اور اسلام کے بارے میں کیا حکم ہے. انٹرنیٹ سے یہ سوال آیا ہے. تو جب ہم نے بیان کر دیا کہ کوئی شخص اگر اس کا بالکل نارمل سا باپ ہے، نارمل اس لحاظ سے کہ لوگوں کے لحاظ سے تو کوئی بڑا سٹیٹس نہیں، اگرچہ اس کے باپ ہونے کے لحاظ سے بڑا عظیم ہے، اس کے چھوٹے سے باپ کو اگر کوئی شخص گالی دیتا ہے اور یہ بیٹا اگر تھوڑا سا بھی باغیرت ہے، اس کا دل نہیں کرتا کہ میں اس سے بات کروں جس نے میرے باپ کو گالی دی ہے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو گالیاں بکیں اور پھر سرکار کا امتی ہو کے ان سے سلام لے تو یہ کیسے اس کا دل برداشت کرے. روضہ پاک میں گنبد خضرا میں محبوب علیہ السلام کے دل کو تکلیف ہوتی ہے جب کوئی آپ کو امتی کسی قادیانی سے ملتا ہے. اس واسطے قادیانیت سے پوری طرح بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے. ان سے کسی طرح کوئی تعلق قائم کرنا رکھنا کسی لحاظ سے بھی جائز نہیں ہے پوری طرح. ارے وہ ہمارا امتحان ہے کہ یہ صرف ایک غیر مسلم اقلیت تک ایسا سلسلہ برقرار رہا. اصل تو اس پورے بیج کو زمین سے ختم کرنا یہ ایک ضروری فریضہ ہے دین کا. آخر ایسی کیسے ممکن ہے کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے کوئی جعلی نبوت کا اعلان کرے اور اس کے ماننے والے پھر دندناتے پھرے اور شرارتیں کرتے پھرے اور ان کے لیے ایسی گنجائشیں دی جائیں. یہ ڈیوٹی ہے ہماری حکومت کے بھی کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو اقلیت قرار دیا ہوا ہے اور ان کے حقوق کے ہم تحفظ کرنے والے ہیں تو وہ ذمہ اور اس وقت تک ذمہ ہوتا ہے جب تک وہ اسلامی تعلیمات کو چھیڑتا نہیں ہے. جو چھیڑے وہ ذمہ نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ پھر حربی کافروں والا سلوک کیا جاتا ہے. اور یہ آج ہر جگہ خرمستیاں کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں مسلمانوں کو قادیانی جو ہیں. اور پھر دنیا کا انٹرنیشنل لا جو ہے اس کے مطابق ایک کمپنی ٹوٹا کی ہے تو اب وہ اپنے نام کی دوسری کوئی کمپنی نہیں چلنے دے گی. یہ ان کا رائٹ ہے. اب مسلمان کا لفظ، کلمے کا لفظ، بسم اللہ کا لفظ، قرآن کا لفظ، امتی کا لفظ، قبرستان کا لفظ، یہ ہمارے رجسٹرڈ لفظ ہیں. ہم کسی جھوٹی کمپنی کو یہ استعمال نہیں کرنے دیں گے. لہذا کہیں بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے گا. اور ان لوگوں پر یہ واضح کرنا حکومت کی وساطت سے ضروری ہے کہ یہ اگر آگے بڑھے تو پھر ان پر وہ شک نافذ کی جائے گی جو نان مسلم پر نہیں ناٹ مسلم پر نافذ کی جاتی ہے. اور ناٹ مسلم کے جو آکام ہیں وہ نان مسلم کے مقابلے میں بالکل برعکس ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک ایسا ان کو ہر حکومت کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت ان کو حجاب دے دیتی ہے اور یہ خرمستیاں کر کے کہاں کہاں تک. اور مسلم امہ میں جو فرقہ باریت کے زہریلے اثرات یہ لوگ اصل میں بو رہے ہیں. اور جو دھماکے کرنوں کے اندر لوگ اور ایجنسیاں آپس میں مسلمانوں کے لحاظ سے یا بعض جماعتوں کے لحاظ سے دیکھتی رہتی ہیں اور انہیں کوئی شامل تفتیش نہیں کرتا. حقیقت میں ان لوگوں کی نگرانی کرنی چاہیے جو اسرائیل کے وفادار ہیں، انڈیا کے وفادار ہیں، امریکہ اور برطانیہ کے وفادار ہیں، جو باقاعدہ نقشہ بنائے ہوئے ہیں کہ شکر گڑھ اور بارڈر سے پار کی تھوڑی سی دھرتی بنا کر ایک نیا اسرائیل پاکستان کے ساتھ بنایا جائے. نہ ملک کے وفادار نہ ملت کے وفادار. ان لوگوں سے پوری طرح ہمیں بیدار، حساس اور ویلیجیٹ رہنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہیں اور ان کی کارروائیوں سے پوری طرح حساس ہونا، باخبر ہونا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر شر سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا